چونکہ پاکستان جس کلونیل ریپیٹیشنز پر قائم ہیں، ریپیٹیشن کرنا پڑتا ہے اور کرنا چاہیے۔ برنارڈ ایس کوہن نے کلونیل ٹائمز میں انڈیا میں لینگویج کے اس مسئلے کو ایک کلونیل ماڈلٹی میں ایکسپلین کیا تھا۔ بہت ساری ماڈلٹیز تھیں، ان میں ایک ماڈلٹی لینگویج کی تھی کہ کس طرح انڈیا کو کنٹرول میں رکھیں لینگویج کے تھرو، کلونیل لینگویج کے تھرو۔ پاکستان اس ماڈلٹی کو ایک ایسے انداز میں کنٹینیو کر رکھا، پاکستان نے اس ماڈلٹی کو کہ آزادی کی تحریک میں، ہندوستان کی آزادی، پشتونوں اور محکوم قوموں کی آزادی کی تحریک میں برطانوی سامراج کے خلاف جدوجہد میں صف اول کے کردار ادا کرنے والے باچا خان اور ان کے فرزند خان عبدالولی خان ایک جلسے میں میاں صاحب تشریف فرما ہیں، ولی خان باچا خان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ بابا یہ ہم نے کیا کیا ان سے، یہ مشتاق صاحب نے جن کو وارڈ نمبر 6 کا نام دیا، اس وارڈ نمبر 6 سے تو وہ اچھے تھے، وہ انگریز، وہ کم سے کم مکن لے کر کے لسی کو تو چھوڑ لیتے تھے، یہ تو لسی کا کٹورا بھی ساتھ لے گئے۔ کسی نے کہا زبان تفہیم کا ذریعہ ہے، کسی نے کہا احساسات کا ہے، کسی نے کہا میموریز کو سٹور کرنے کا ہے، بہت کچھ کہا جا سکتا ہے زبان کی افادیت کے حوالے سے، لیکن میں فوکالڈین ٹرمز کو کوٹ کرتے ہوئے، میرے لیے لینگویج یا پاکستان کو دیکھتے ہوئے، اردو زبان کے اس استعماری استعمال کو دیکھتے ہوئے، زبان لینگویج ایک ٹیکنیک آف گورنمنٹ ہے، ایک ٹیکنیک آف کنٹرول ہے، اور اس کی اپنی ایک گورنمنٹلٹی ہے۔ اس کے ذریعے عوام کو، قوموں کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ ہم بہت ہی جب بھی اس طرح کانفرنسز میں ہم بات کرتے ہیں، مادری زبانوں کے عالمی دن کے موقع پر بات کرتے ہیں، تو ہمیں یہ وضاحت کرنی پڑتی ہے کہ ہمیں اردو سے نفرت نہیں ہے، ہمیں اردو سے نفرت نہیں ہے، ہمیں اردو سے نفرت نہیں ہے، لیکن ہمیں ناجائز بالادستی سے نفرت ضرور ہے۔ میں اس کو اس طرح سمجھتا ہوں، اگر بندوق کے خلاف بات ہو سکتی ہے، اس لیے کہ بندوق کے ذریعے بے گناہ انسانوں کا خون بہایا جا رہا ہے، بندوق کے ذریعے دہشت گردی کی جا رہی ہے، تو اسی اثنا میں پھر اردو نے بھی میرا اتنا ہی نقصان کیا ہے جتنا بندوق نے کیا ہے۔ اس تناظر میں میں پھر اردو سے بھی نفرت کرتا ہوں۔ کہتے ہیں، مغالطے پھیلاتے ہیں، عوام کی زبان ہے، لینگوا فرینکا ہے، رابطی کی زبان ہے، یہ ریاست کے مغالطے ہیں۔ انہی مغالطوں کے ذریعے کن ذہن لوگوں کو، لالچی لوگوں کو، نوکری کی تلاش میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو، نوکری کو پختہ کرنے والے لوگوں کو مطمئن کرایا جاتا ہے، ان کو یہ دلیل دی جاتی ہے کہ آپ اردو کے حق میں یہ دلائل دیں۔ اردو نہ عوام کی زبان ہے، اردو نہ رابطی کی زبان ہے، اردو وہ ہے جس کے نام سے ایک ادارہ بنایا گیا ہے، مقتدرہ قومی زبان۔ یہ مقتدرہ کی زبان ہے، یہ مہاجروں کی زبان ہے اردو، اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ترقی پسندوں کی زبان بھی ہے۔ میں ان سے درخواست کرتا ہوں، ہمارے ترقی پسندوں سے پشتو میں لکھیں، بلوچی میں لکھیں، سرائیکی میں لکھیں، پنجابی میں لکھیں، اتنی زیادہ خدمت اردو کی کرنے کی
کا کیا فائدہ یا کہ مزدوروں اور محنت کشوں کو پہنچا؟ ہمارے پشتو کے ایک بڑے شاعر ہے رحمت شاہ سائل، یہ جس کلونیل ماڈیلٹی کی میں نے بات کی ہے، پہنچتے پہنچتے اب کیا شکل اختیار کر چکی ہے. سائل سے بوئی چھ منورین خو یا کتاب خوری یا کتاب وخوڑل، منورین خو یا کتاب خوری یا کتاب وخوڑل، پختو پہو د ژوندۍ چھ کتاب نہ پیژنی. کہ منورین دانشوروں کو تو یا کتاب نے کھایا یا وہ کتاب کھا گئے. پشتو ان لوگوں نے زندہ رکھی ہے جو کتاب کو جانتے بھی نہیں ہیں. یہ جو کتاب ہمارے بچوں کو پڑھائی گئی وہ پرائیت کی کتاب تھی، وہ بیگانگی کی کتاب ہے. وہ کتاب ہماری نسلوں کو اپنی سرزمین، اپنی تاریخ، اپنی شناخت، اپنے کلچر، اپنے لٹریچر سے بیگانہ بنانے والی کتاب ہے. اس کتاب نے اور اس زبان نے، اس زبان کی کتاب جو ایک ریاست جو قوم کی تلاش میں ابھی تک ہے، کہ ابھی تک وہ ایک قوم بنانے کے چکر میں ہے، اس کے لیے اسلام کو استعمال کیا گیا. اس قوم، یہ ایک جو جیلی پاکستانی قوم کا تصور ہے، اس کے لیے اسلام کو استعمال کیا گیا، اردو کو استعمال کیا گیا، کرکٹ کو استعمال کیا گیا، کرکٹر کو استعمال کیا گیا، اس کے لیے دہشت طالبان کو استعمال کیا گیا، اس کے لیے انڈیا کے خطرے کو استعمال کیا گیا. جس طرح باقی چیزیں جیلی ہے، اسی طرح یہ اردو کے ذریعے یونٹی لانے کا تصور بھی جھوٹا ہے. اور اسی طرح جو سنگل نیشنل کریکولم کا انیشیٹو ہے، یہ اتنا ہی خطرناک ہے جتنے باقی باتیں، جتنے طالبان خطرناک ہے. 18 امینڈمنٹ پر سب سے بڑا اٹیک جو ہے وہ سنگل نیشنل کریکولم کی شکل میں ہوا. اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے وہی عوامی نیشنل پارٹی اور پیپلز پارٹی اس کے خلاف بولے، باقی خاموش رہے. ایسا نہیں بنے گا نا. کانسٹیٹیوشن کا تحفظ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ سے وہ پروونشل سبجیکٹ جو ایجوکیشن کو بنایا تھا وہ واپس سینٹرلائزڈ ہو گیا، یا سینٹرلائز کرنے کی ایک انتہائی خطرناک کوشش کی گئی. اس پر اکیڈمیا خاموش رہی، اس پر اس ٹیچرز خاموش رہے، اس پر باقی پارٹیاں خاموش رہی. بزدار صاحب نے ایک بات کی کہ ہم نے یہ زبان کا مسئلہ جو ہے سیاسی نعروں کا شکار بنائے، ایک ایکیڈمک مسئلہ ہے. نہیں سر، سوری، یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے. لینگویج کا مسئلہ ایک سیاسی مسئلہ ہے، اور یہ قوم بھی سیاسی ہے، قوم کا تصور بھی سیاسی ہے. یہ کوئی نیچرل چیز نہیں ہوتی ہے، یہ بھی ایک فیلیسی ہے انٹلیکچول. کوئی نیچرل چیز نہیں ہوتی. سیاست کے ذریعے قوموں کو تشکیل دیا جاتا ہے، ان کو ڈیولپ کیا جاتا ہے، پھر ان کو شناخت دی جاتی ہے. یہ کوئی ایکیڈمک مسئلہ اس سینس میں نہیں ہے کہ ہمارے پاس اپنی مادری زبانوں کے حق میں کوئی دلیل نہیں ہے. ہمارے پاس دلیل ہے، لیکن ہمارا سامنا، ہم جس کو کے سامنے ہم کھڑے ہیں، جس کے سامنے ہم دلیل پیش کرنا چاہتے ہیں، کیا وہ دلیل سمجھنے والے لوگ ہیں؟ ان کے ہاتھ تو ابھی تک پاکستان کو ایک خواب کے ذریعے بنایا گیا ہے کہ ایک بندے نے خواب دیکھا اور پاکستان بن گیا. خان عبدالولی خان کہا کرتے تھے کہ خواب دیکھنے سے آپ ایک تانے دار کو بھی نکالے اپنے تحصیل سے تو میں مان لوں گا. آپ انگریز سامراج کو خواب کے ذریعے نکالتے، اس کے لیے بہت زیادہ بیش بہا قربانیاں دی گئی ہیں. اور اسی طرح جیسے برطانوی سامراج کو یہاں سے نکالنے کے لیے ہمارے یہ جو جینون پولیٹیکل لیڈرز تھے، کارکن تھے، فریڈم فائٹرز تھے، وہ قربانیاں دے رہے تھے، اسی وقت وہ اپنی زبانوں کے لیے بھی کام کر رہے تھے. بادشاہ خان نے 1928 میں پشتون اخبار کا اجرا کیا پشتو زبان میں. وہ ایک حوالے سے پشتو صحافت کے فاؤنڈر بھی ہے. یہاں تک
کہ وہ غازی امان اللہ خان کو بھی بتاتے ہیں کہ آپ بھی پشتو کے لیے کام کریں. آج افغانستان میں جو تبدیلی آئی ہے یہ بہت اہم ہے. پشتو زبان کے لیے ایٹ لیسٹ ایک ریاست تھی, وہاں پر کام ہو رہا تھا, علمی کام, ادبی کام, کتابیں چھپتی تھی, یہاں آتی تھی, ہم پڑھتے تھے. یہ جو 2021 15 اگست 2021 کو جب یہ چائے کے پیالے والے گئے, دیکھی تھی وہ تصویر, وہ جنرل فیض حمید کی تصویر, وہ جب سے گئے ہیں آپ پشاور جائے تو پشتو کی کتابیں بند ہو چکی ہے, دکانیں بند پڑی ہیں. اتنا یہ جو پاکستان کا یہ اب میں کیا اس کو کے لیے اصطلاح استعمال کروں, یہ جو اردو کا امپائر ہے یہ اب اتنی وسعت اختیار کر چکی ہے. افغانستان میں بیٹھے ہوئے لوگ اردو بہت آسانی سے سمجھتے ہیں اور بولتے ہیں اور لکھتے ہیں. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کس کے لوگ ہیں. کہتے ہیں کہ یہ اصطلاح زیادہ استعمال ہوتی ہے لنگوسٹک مرڈر یا لینگویج مرڈر. یہ اب مرڈر بھی نہیں ہے, یہ مساکر ہے. یہ زبانوں کو ملیامیٹ کرنے والی پالیسی ہے. ایسے میں جب پشتو, بلوچی, سندھی, پنجابی, میں آبادی کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں زبیر صاحب, کہ بڑی بڑی آبادیوں کی زبانیں جو ہیں ان پر پابندی لگائی جاتی کہ اسکول میں اگر کسی نے